نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. سورۃ الکہف کی ہم کون سی آیات پڑھ رہے تھے؟ لاسٹ ٹائم کون سی آیت پڑھی تھی؟ کسی کو یاد ہے؟ آیت یاد ہو یا آیت نمبر یاد ہو؟ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا، اس میں کیا بات ہوئی تھی لاسٹ ٹائم؟ ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ الکہف کا رکوع نمبر 8واں رکوع پڑھ رہے ہیں. آیت نمبر 55 ہم نے لاسٹ میں پڑھی تھی. اس رکوع کی ہم نے اب تک 2 آیتیں پڑھی ہیں اور دونوں کا ٹاپک ایک ہی ہے. پہلی آیت میں یہ تھا کہ انسان بہت بحث کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، کہ ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح سے مثالوں کو سمجھایا ہے. جو بھی سمجھنا چاہے ہم نے سمجھایا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان بہت زیادہ بحث کرتا ہے. اب وہ نہیں سمجھنا چاہتا جب، تو ایسے ایسے سوالات ایسے بہانے بناتا ہے کہ لگتا یہ کہ اس کو سمجھ نہیں آیا، حالانکہ پرابلم سمجھنا نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ انسان سمجھنا چاہتا نہیں ہے. پھر اس کے بعد فرمایا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا، کہ انسان کو اور کس چیز نے روکا اس بات سے کہ جب حق اس کے پاس آ گیا تو وہ اسے مان لے اور اپنے رب سے استغفار کرے. کس چیز نے روکا؟ سوائے اس بات نے کہ وہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی پچھلے لوگوں جیسا معاملہ کر دیا جائے یا عذاب اس کے بالکل سامنے لے آیا جائے. تو وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسا ہی معجزہ کیوں نہیں دیا گیا جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا. تو اعتراض کرتے تھے قریش کے لوگ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے رسول بنایا ہے، حالانکہ وہ ہمارے جیسے انسان نظر آتے ہیں. ان کے پاس کوئی ایسی اسپیشل چیز نہیں ہے کہ ہم مان لیں کہ ان کو اللہ نے بھیجا ہے. تو کسی طرح ثابت کریں. اب جیسے پچھلے رسول تھے، خود آپ ہی بتاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ایسی لاٹھی تھی جو سانپ بن جاتی تھی. عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. مٹی سے کوئی پرندہ بناتے تھے، اس پہ پھونک مارتے تھے تو اللہ کے حکم سے وہ پرندہ اڑنے لگتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی ایسا نہیں ہمیں دکھاتے. اگر رسول ہوتے تو کوئی معجزہ دکھاتے.
تو فرمایا وہ کہتے ہیں الا ان تأتیہم سنت الاولین، کہ ہمارے پاس بھی پچھلے لوگوں جیسا معاملہ ہو جائے۔ سنت الاولین کا مطلب، سنت کہتے ہیں راستے، طریقے، پچھلوں کا طریقہ ہمارے ساتھ بھی کر لیا جائے، یا پھر او یاتیہم العذاب قبولا، یا عذاب ان کے بالکل سامنے آ جائے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کو سالوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو تم پر دنیا میں بھی اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عذاب نہیں آ رہا، 10-15 سال ہمیں ہو گئے یہ بات سنتے ہوئے، ابھی تک کوئی عذاب نہیں آیا، یہ بھی وہ کہتے تھے۔ اب آگے آج جو ہمیں آیت پڑھنی ہے، اب وہ اس سے متعلق ہے، ان کے اس سوالات اور اعتراضات سے۔ فرمایا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، کہ ہم پیغمبروں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبری دیں اور وہ وارن کر دیں۔ ہم کس لیے بھیجتے ہیں رسولوں؟ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے 2 کام بتائے۔ ہر رسول جو آیا دنیا میں اس کے 2 کام تھے۔ ایک تھا ان کا کام کہ وہ مبشر تھے۔ مبشر کا مطلب ہوتا ہے بشارت دینے والا، یعنی خوشخبری دینے والا۔ تو رسول پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ خوشخبری دیتے۔ وَمُنذِرِينَ، انذار کرنے والے، یعنی وارننگ دینا اور خوشخبری دینا، ہر رسول کا یہ کام ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رسول تھے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی خوشخبری دی یا ہمیں کوئی وارننگ دی؟ وارننگ تو ہم سب کو یاد ہوتی ہے، خوشخبری ہم بھول جاتے ہیں۔ اور یہ آپ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں، آج آپ گھر جائیں اور اپنی امی سے، اپنے ابو سے، اپنے بھائی سے اور کسی اور بھی سے یہ سوال پوچھیں کہ قرآن میں بار بار یہ کہا ہے کہ رسول خوشخبری دینے آتے ہیں اور وارننگ دینے آتے ہیں، تو کیا خوشخبری دی ہے ہمیں ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے، کیونکہ ہم جب بھی اسلام کو سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے جہنم، قبر کا عذاب اور قیامت کا دن۔ اس میں خوشخبری کہاں ہے؟ ہمارے ذہن میں ڈراوا پہلے آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا کہ جو رشوت لے گا وہ جہنم میں جائے گا، جو نماز نہیں پڑھے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ خوشخبری کیا ہوتی ہے؟ اب آپ سوچیں کہ ایک شخص ہے، وہ پیدا ہوا، اس کی ہائٹ چھوٹی تھی، اس کی شکل اتنی اچھی نہیں ہے، وہ جو بھی اسپورٹس کھیلتا ہے اس میں ہار جاتا ہے، جب وہ پڑھتا ہے تو وہ اتنا اچھا پڑھ نہیں سکتا۔ یہ سب کچھ اس کے ساتھ زندگی میں ہو رہا ہے۔ اب وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے تو اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ اور یہ تو کچھ بھی نہیں، آپ تو پھر بھی بہت اچھے گھرانے میں پیدا ہوئے، بہت کمفرٹیبل گھرانے میں پیدا ہوئے، ایک بہت اچھے اسکول میں بھی بیٹھے ہوئے۔ بہت سارے ایسے بچے ہیں جو یتیم پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہوئے ان کا کوئی والد ہے ہی نہیں، والدہ بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کون ہے، چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ بہت سارے بچے سڑک پہ پیدا ہوتے ہیں، آپ نے دیکھے کبھی؟ وہ ایسے ہی بڑے ہوتے ہیں، ان کو کوئی اغوا کر لیتا ہے، ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے، ان کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، پھر ان سے بھیک منگوائی جاتی۔ یہ کراچی میں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی غریب گھر میں پیدا ہوا، ابو جو ہیں وہ مزدور تھے یا ٹھیلا چلاتے تھے یا مکئی بیچتے تھے، تو وہ بچے ساری زندگی کسی اسکول نہیں جائے گا، وہ کسی مکینک کے شاپ پہ کام کرے گا، کسی چائے کے ڈھابے پہ کام کرے گا۔ اسی طرح وہ بڑا ہوگا، اس کے گھر میں لائٹ نہیں ہوتی، اس نے کبھی گاڑی نہیں دیکھی، گاڑی میں بیٹھا نہیں۔ یہ اس کی پوری زندگی ہے۔ بیماری ہو جائے تو علاج کے پیسے نہیں۔ تو ہر آدمی اور میجورٹی انسان اسی طرح رہتے ہیں۔ بہت کم انسان ایسے ہیں
جو ان کو پراپر گھر ملا ہوا ہے، گاڑی ملی ہوئی ہے، جو اچھی زندگی گزارتے ہیں، جسے ہم کمفرٹیبل لائف کہتے ہیں، یہ تو دنیا میں 30% لوگ ہیں صرف. دنیا کے 70% انسان تکلیف میں رہتے ہیں ان ساری تکالیف میں. تو اب سوال یہ ہے کہ جو بندہ پیدا ہوا اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے اور وہ ایک تکلیف دہ زندگی گزار رہا ہے، تو وہ کس مینٹل سٹیٹ کے ساتھ گزارتا ہے، وہ کس ڈپریشن کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوگا. پھر یہ کہ ایسا آدمی جو یہ سمجھے کہ کوئی آدمی ہے جو کہ بہت اچھی زندگی گزار رہا ہے، اچھا کھا پی رہا ہے، بڑی سی گاڑی میں گھومتا ہے، اس کا کیا کمال ہے، اس نے ایسی کون سی کام کیے ہیں کہ اسے اتنی اچھی زندگی ملی ہوئی ہے. تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اچھے بڑے باپ کے گھر میں پیدا ہو گیا، اسی لیے اس کو یہ سب کچھ ملا ہوا ہے. تو یہ ہوتا ہے ڈپریشن. اب یہاں سے اگر دین نہ ہو تو انسان یہ سمجھے گا کہ میرے لیے چوری کرنا جائز ہے. یہ جو امیر لوگ ہیں ان کے گھر چوری کی جائے، ڈاکہ ڈالا جائے، اور یہ سب کچھ الاؤڈ ہے میرے لیے کیونکہ میں پیدا ہی ایسا ہوا. حالانکہ کتنے % لوگ ہیں جو چور بنتے ہیں؟ یعنی دنیا کے 70% لوگ غریب ہیں. ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو چور بنتے ہیں، جو ڈاکو بنتے ہیں؟ 1% لوگ بھی نہیں. بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جو غلط کام کرتے ہیں. اتنی غربت میں رہنے کے باوجود غلط کام نہیں کرتے، بلکہ جاتے ہیں صبح نوکری کرتے ہیں، کوئی ٹھیلا چلاتا ہے، کوئی مکئی بیچتا ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی جاب پہ جاتا ہے. کوئی غلط کام نہیں کرتے، کسی کے پیسے نہیں کھاتے، پوری ایمانداری کے ساتھ اپنی نوکری کرتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں. اس کے بعد شادی ہوتی ہے، بچوں کی کیئر کرتے ہیں، پوری زندگی لگ جاتی ہے بچوں کی تعلیم کے اندر، ان کی شادی کے اندر، ان کے مسائل کے اندر. بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے باپ، اور ساری زندگی اس کی لگ جاتی ہے بچوں کے خرچے پورے کرنے میں. اپنے لیے وہ ایک شلوار قمیض بھی نہیں خرید سکتا. یہ اسٹوری ہے اس دنیا میں میجورٹی انسانوں کی، کہ وہ نیک ہیں، سچے ہیں، کوئی غلط کام نہیں کر رہے، اور وہ پیدا ہی ہوئے ایسے تکلیف دہ سچویشن. اگر ان کی نیکیاں گنی جائیں تو بہت ساری. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک باپ جو اپنے گھر والوں پہ پیسے خرچ کرتا ہے، مثلا یہ کہ وہ آٹا یا چاول یا فروٹ گھر پہ لے کے آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب کچھ صدقہ ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے صدقہ کر دیے. یہ پیسے گھر والوں کو پہ خرچ کرنا یہ نیکی کا کام ہے. ہر روپیہ جو گھر والوں کے لیے باپ نے خرچ کیا یا بیوی کے لیے شوہر نے خرچ کیا، یہ سب کچھ صدقہ ہے. یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی طرح ایک عورت کہ جب وہ بچوں کا خیال کرتی ہے اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے پروسیس. چھوٹا بچہ والدہ کو کتنا تنگ کرتا ہے، وہ رات کو سو نہیں سکتی. یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن اس عورت کو یہ سب کچھ بطور نیکیوں پر پیش کیا جائے گا. اب آپ سوچیں کہ ایک انسان اس طرح زندگی گزار رہا تھا کہ پتہ نہیں غریب گھر میں پیدا ہو گئے، پتہ نہیں کیوں میری زندگی اتنی خراب ہے، لیکن پھر بھی میں کوئی غلط کام نہیں کروں گا، میں اچھے کام ہی کروں گا. اب ایک رسول آئے اور اس کو آ کر یہ خوشخبری سنائے. خوشخبری نمبر 1 کہ تم نے زندگی میں جو بھی نیکیاں کی ہیں وہ سب ریکارڈڈ ہیں، کوئی ایک بھی ضائع نہیں ہوئی. خوشخبری نمبر 2، ہر نیکی پہ تمہیں جنت میں بہت بڑا انعام ملے گا. 1 روپیہ جو صدقہ کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر 70 گنا 700 گنا کر دیتا ہے. 1 مرتبہ جو نماز پڑھی ہے اس میں جنت میں کیا کچھ مل رہا ہے. تو یہ آدمی جو یہ سمجھ رہا تھا کہ میری زندگی بہت خراب ہے، اچانک سے اب اسے یہ محسوس ہونے لگا کہ میں تو بہت کامیاب ہوں. اس کا مطلب کیونکہ میں نے تو بہت نیکیاں کی ہیں، پھر میں نے تو کوئی غلط کام کبھی کیا ہی نہیں. اور سب سے بڑی خوشخبری کہ یہ جو تمہارا شکل ہے یہ ایسی نہیں رہے گی. یعنی آدمی سوچتا ہے نا میں تھوڑا سا کالا ہوں، میرے منہ پہ دانے ہیں، میری ہائٹ اتنی لمبی نہیں ہے،
تو یہ تو دنیا کی باڈی ہے، جنت میں یہ باڈی نہیں ہوگی. یہ آپ لوگوں کا اتنا غم نہیں ہے، اچھی بات ہے. عورتوں کا یہ بہت بڑا غم ہوتا ہے. ایک عورت کی زندگی کا سب سے بڑا غم پتہ ہے کیا ہے؟ میں اچھی کیوں نہیں ہوں، میں دیکھنے میں اچھی نہیں ہوں. اب اس میں اس بیچاری کا کوئی قصور، اسی شکل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اب کیا کر سکتے ہیں. تو کتنی بڑی خوشخبری اس کو دی جاتی ہے کہ یہ تمہاری شکل جنت میں نہیں ہوگی، جنت میں اچھی شکل ہوگی. یعنی آدمی یہ سوچے کہ میں کمزور چھوٹے ہائٹ کا اس طرح پیدا ہوا اور ساری زندگی میں نے ایسے ہی گزارنی ہے کہ کچھ لوگ مجھ سے بہتر پڑھتے ہوں گے، بہتر کھیلتے ہوں گے، بہتر کماتے ہوں گے اور میں ہمیشہ ان سے پیچھے ہی رہوں گا. یہ کیسی زندگی ہے؟ تو رسول آ کر یہ بتاتے ہیں کہ یہ تو ٹیمپرری زندگی ہے، یہ تو ایک امتحان تھا. اصل میں تم مزدور فقیر تھوڑی ہو، اصل میں تو تم بادشاہ ہو جنت کے. یہ تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمانے کے لیے اس سچویشن میں رکھا تھا. تمہاری آزمائش ابھی چل رہی ہے، تم نے جتنی نیکیاں کی ساری ریکارڈڈ ہیں، کوئی ایک بھی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا اور اس سب کا بدلہ تمہیں ملے گا. اور جب تک تمہارا انتقال نہیں ہو جاتا تمہیں امتحان پر امتحان مزید آتے رہیں گے. اور تم نے اب اس سوچ سے زندگی کے امتحانات دینے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے، اب میں مزید نیکیاں کروں تاکہ مزید وہاں ریوارڈ ملے. یہ ایک چینج آف ڈائریکشن ہے. تو سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی ہمیں خوشخبری دی؟ خوشخبری کیا ہے اسلام میں؟ سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے ہمیں یہ اتنی پسند نہیں ہے. آپ ذرا غور کریں، آپ کا کیا کرنے کا دل چاہتا ہے؟ روز صبح اٹھ کے اسکول آنے کا دل چاہتا ہے یونیفارم پہن کے؟ دل تو یہ چاہتا ہے کہ آدمی کھیلے، صبح اٹھ کے کھیلے، پھر رات میں سو کے کھیلے، پھر صبح اٹھ کے کھیلے. بس کھانا پینا ہو، کھیل کود ہو. یہی ایگزیکٹلی جنت کی زندگی ہے. ہر انسان جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے جنت کے لیے، مگر تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں بھیج دیا ہے آزمانے کے لیے تاکہ تم جنت کما کے آؤ. لیکن کیونکہ ہمیں اوریجنلی جنت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے ہم سب کے دماغ میں ایک جنت ہوتی ہے کہ ہریالیاں ہوں، بڑا سا گھر ہو، نہریں بہہ رہی ہوں اور پھل ول آ رہے ہوں، خادم ادھر ادھر پھر رہے ہوں، جی سر کر رہے ہوں. پھر آدمی سوچے کہ ابھی یہ کھیلنا ہے، پھر اس سے ملنا ہے، پھر یہ کھیلنا ہے، پھر وہاں تفریح ہے، پھر یہ ہے، پھر وہ ہے. ہمیں تو ایک چھوٹا سا فارم ہاؤس جانے کے لیے اتنی تکلیف ہو جاتی ہے. پھر کس کا دل چاہتا ہے کہ وہ واش روم جائے؟ جنت میں کوئی واش روم نہیں ہے. آپ کھانا کھائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی ڈکار لے گا اور سارا جو کھانا ہے وہ ہضم ہو جائے گا. اور ڈکار ایسے ہوگی جیسے کسی نے پرفیوم اسپرے کیا. اسی طریقے سے آدمی کا پسینہ نکلے گا اور سارا کھانا ہضم ہو جائے گا خود بخود. اور پسینہ ایسے ہوگا جیسے کسی نے ڈیوڈرنٹ لگایا، تو ایسے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی. کوئی واش روم نہیں ہے، جتنا کھائیں گے اتنی خوشبو ہو جائے گی. اور کھانا ہے صرف تفریح کے. پھر نہ بڑھاپا ہے، نہ نیند ہے، نہ سونے کی ضرورت ہے، نہ بیماری ہے، نہ کہیں صبح جا کے پڑھنا ہے، نہ کہیں صبح جا کے جاب کرنی ہے، نہ پیسے کبھی ختم ہونے. یہ ہر انسان کی لائف ہے جس کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. یہ ہمیں کس نے بتایا؟ یہ سب ہمیں بتایا کس نے؟ ہمیں کیسے پتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بھائی یہ ہو تم سمجھ رہے ہو میں ایک غریب سا کراچی میں رہنے والا انسان ہوں. یہ نہیں ہو تم جنت کے بادشاہ ہو. یہ جو تمہیں تھوڑی دیر کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے، بس یہ ہے سب سے بڑی خوشخبری. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. ہم نے رسولوں کو صرف اس لیے بھیجا ہے کہ وہ خوشخبری سنانے والے اور خبردار کرنے والے، وارن کرنے کی. جھوٹ بولنا، رشوت لینا، دوسرے لوگوں کا مال کھانا، دوسروں کو پریشان کرنا، دوسروں کو قتل کرنا، اگر یہ کام تم نے نہیں چھوڑے تو تمہیں جہنم کی سزا ملے گی. یہ ہے
خبردار کرنا. تو ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے صرف خوشخبری سنانے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا بنا کر. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، لیکن جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ باطل کا سہارا لے کر بحث کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں. لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقِّ، تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو ڈگمگا دیں. وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور انہوں نے میری آیتوں کو اور انہیں جو وارننگ دی گئی تھی اس کو مذاق بنا رکھا ہے. اب دیکھیں اوپر سے آیت نمبر 1 سے جو بات چل رہی تھی اس رکوع میں وہ کیا تھی کہ ہم نے تو انسان کو قرآن میں ہر طرح سے سمجھایا ہے مگر انسان سمجھنا نہیں چاہتا، بحث کرتا ہے. اور وہ کیوں ایمان نہیں لاتا؟ کہتا ہے کہ ہمیں بھی ویسے ہی معجزے دکھا دیے جائیں یا عذاب لے آیا جائے. حالانکہ ہم نے رسول کو صرف خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. مگر جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ بحث کرتے ہیں باطل آرگیومنٹس کے ذریعے. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، وہ اسلام کو اور رسول کی یہ جو بات ہے اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں جھوٹے آرگیومنٹ سے تاکہ اس سے حق کو ڈگمگا دیں. وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، ہزوا کیا ہوتا ہے؟ حزون، استہزاء، یہ کہتے ہیں مذاق اڑانا. تو جب بھی کوئی آپ کو کوئی بات سمجھا رہا ہو اور آپ نہیں چاہتے سمجھنا، اس کی بات کو سیریس لینا، تو سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے مذاق کرنا شروع کر دیں، اس کی باتوں کو مذاق میں اڑانا شروع کر دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو یہ مذاق بناتے تھے. وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، انہوں نے ہماری آیات کو اور جو ان کو وارن کیا جاتا ہے اس کو مذاق بنا لیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بارک اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین والمسلمات.